بے سمجھتراؤ بھی انفسہم ان یکفروا، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا ہی برا سودا کیا، انہوں نے اپنی جانوں کو کتنا ہی برا سودا کیا، اپنی جانیں انہوں نے بیچی، اپنی جانوں کو کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، ان یکفروا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، انکار کریں، اللہ نے جو کچھ اتارا اس کا انکار کریں۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، یہ سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، اللہ اپنے فضل سے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، جنہوں نے انکار کیا وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے، بہت ہی خسارے کا سودا ہے کہ انسان ایمان کی جگہ کفر خریدے، ایماندار نہ بنے، انکار کرتا رہے، کفر میں جا پڑے، تو یہ بہت بڑا ہی خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر اور نیکیوں کی جگہ گناہ، انسان نیکیوں کی جگہ گناہ خریدتا ہے، گناہ کرتا ہے، خود کیوں کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں بس، حالانکہ نفس انسان سے ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں جھوٹ لازم ہوگا، نفس کی شرارت لازم ہوگی، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں بس۔ وہ شیطان جو کہتا ہے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے، شیطان کہتا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، حالانکہ تیرے دل میں ذرا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس کام کے لیے، کوئی شک پیدا ہو گیا کہ اس میں تھوڑی سی برائی بھی شامل ہے، پھر بھی تو سر انجام دیتا ہے وہ کام، تو شیطان تو کہتا ہے یہ کام یار ٹھیک ہے تیرے لیے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، ثواب پہنچے گا، اس طرح کر لے، اس طرح سوچ رکھ کسی کے بارے میں۔ لیکن وہ سوچ ہماری ناقص ہوتی ہے، انتہائی غلیظ سوچ ہوتی ہے، ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں، کسی کے بارے میں بھی۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اپنے دل میں نیک گمان رکھو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ لیکن ہم الٹا برا اور عیب نکالتے ہیں، برا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اس میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کریں، ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانیں، لیکن ہم کیا کریں، اس کی نافرمانی کرتے رہیں، تو یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ اب دیکھیں، یہودی کہتے تھے، یہودیوں کی خواہش تھی، ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کہتے تھے آخری نبی جو ہے نا ہماری قوم سے نکلے، بنی اسرائیل سے ملے۔ یہ کیا عرب سے آ گیا آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیج دیا، ہماری قوم سے نکلے، ہمارے بنی اسماعیل سے اس کو منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہی کسی کو مل جاتا ہے یہ ختم نبوت والا مرتبہ، میرے آقا کی جگہ وہ کہتے ہیں ہماری قوم میں سے، ہماری بنی اسرائیل میں سے کوئی اور نبی ہوتا ختم نبوت اسے ملتی، لیکن یہ کیا کہ بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا آقا علیہ السلام، تو وہ کہتے تھے بنی اسماعیل کو یہ منصب کیسے مل گیا؟ تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے، انہوں نے حسد کیا، ان کے دل میں تو حسد تھا کہ قوم تو بنی اسرائیل سے نبی
ہونا تھا، ہم کہتے تھے ہماری خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے نبی آخری چن لیا، تو وہ حسد کی وجہ سے مرتے گئے، جلتے گئے، انہوں نے حسد کیا۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان کسی مسلمان سے اگر حسد کرنے لگے تو اس کی نیکیاں ایسے حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی بیماری وہ ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ لگ جائے تو لکڑیاں بھوسا بن جائیں گی، دھواں بن کر اڑ رہی ہوں گی، تو حسد بھی ایسا ہے کہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے۔ تو حسد، جس سے حسد کیا جائے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب غور کریں، اب کوئی بندہ ہے مجھ سے حسد کرنے لگے، مجھے ثواب ملے گا اس کے حسد کرنے سے، لیکن اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کی نیکیوں والا حصہ میرے پلڑے میں چلا جائے گا۔ اب جو بھی آپ سے حسد کرے تو حسد کرتا رہے، کرنے دے، کیونکہ اس کی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، اس کے حسد کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں آپ کو ملیں گی، وہ برائیوں میں جلتا رہے گا۔ تو دیکھیں یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو ایسے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کی ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جاتا سکتا ہے۔ حسد کرنے سے انسان کفر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کرنا، کہ یہ نعمت اس مسلمان کے پاس کیوں ہوئی ہے، نہ آئے، یہ حسد کرنا ہے۔ مجھے مل جاتی، اسے کیوں ملی، یہ چیز مجھے مل جاتی، اسے کیوں ملی، یہ حسد کرنا ہے۔ اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ اب آدمی کہے کہ میں ایماندار ہوں، حسد بھی اس میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرما دیا حسد اور ایمان ایک آدمی یعنی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ حسد ہوگا تو وہ مومن نہیں رہے گا، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں رہے گا۔ بھائی میرے آقا نے فرما دیا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ انتہائی کڑوا نچوڑ، جیسے درخت کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے کڑوا ذائقہ ہوتا ہے، تو یہ انتہائی کڑوا نچوڑ ہے، شہد کو تباہ کر دیتا ہے صبر۔ میرے آقا نے فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ کرتا ہے، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کرتا ہے جیسے صبر ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ جو ہے شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں شہد میٹھا ہے، شہد میٹھے میں اگر آپ کڑوا کوئی چیز ذائقے دار کڑوی ملا دیں تو پھر وہ شہد کو تباہ کر دے گی، شہد کی مٹھاس کہاں گئی، پھر ختم مٹھاس اس کی۔ تو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا حسد بھی ایمان کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بیماری ایسی ہے، علم ہی نہ ہوگا اس کے بارے میں، تو پھر ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کیا پتہ کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، ایمان پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اس کے بارے میں فرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بہت کچھ بیان ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اب دیکھیں پہلے انہوں نے کیا کیا، پہلے تورات کو ضائع کیا، جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہودیوں کو تورات عطا فرمائی تھی، انہوں نے تورات کو ضائع کر دیا، تورات کو ضائع کیا، اس کے احکامات کو تبدیل کیا، اس کے جو احکامات تھے تو یہودیوں نے کیا کیا، ان احکامات کو تبدیل کر دیا، اللہ کے جو احکامات تھے، اللہ نے جو تعلیمات فرمائی تھی ان کو بدل دیا اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی طرف سے لکھ دی، اس میں اپنی طرف سے لکھ دی۔ تو اس کے بعد حضور ایک غضب ایسا ہوا کہ انہوں نے جیسے تورات کو تبدیل کیا، ضائع کیا، پھر اس کے احکامات کو تبدیل کر دیا، تو یہ غضب اللہ کا ہوا ان پر۔ پھر دوسرا غضب ایسے ہوا کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان پر دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ دیکھیں ان پر تو دو غضبوں کے مستحق ہو گئے، میرے آقا کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، بات کا کہ احکامات تبدیل کے مسلمان جو اپنی تفسیریں اپنے من کے مطابق لکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق لکھتے ہیں، یہ بھی دین میں ایک بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا۔ جو قرآن کے الفاظ کے معنی اپنے دل سے نکالتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نکالتے ہیں، حقیقت میں نہیں بیان کرتے، جبکہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہے، اللہ نے جیسی فرما دی، وہ حق سچ بیان نہیں کرتے، دوغلا پن دکھاتے ہیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت میں لذت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحبک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہی ہماری نماز فجر پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، حق سچ پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی اپنے قرب کی چاشنی عطا فرما، اپنے محبوب کا دیدار عالی شان عطا فرما، اپنے پیارے بندے غوث اعظم کی خاص نسبت عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو پنج نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر والوں کو پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو پنج نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا۔ یا الہی ہمارے سینوں کو تو مدینہ بنا دے، ہمارے سینوں کو تو مدینہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا الہی جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہونے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہی جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہونے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، نیک صالح بیٹا یا نیک صالح بیٹی عطا فرما۔ یا الہی ہمارے
گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا الہی ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرما، یا الہی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، یا الہی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت میں لذت عطا فرما، لذت عطا فرما، یا الہی ہمارا ہر کام ہم سے وہ کام لے جس میں تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو، اسلام کے مطابق ہم سے کام لے، یا الہی ہم اسلام کے مطابق چلیں، ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یا الہی قبر کے عذاب سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا، اپنے پیارے حبیب کی جنت لے کے رکھنا، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمانا، اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں سے دست مبارک سے حوض کوثر پر حوض کوثر کا جام عطا فرما، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یا الہی شر شیطان سے محفوظ فرما، تمام برائیوں سے محفوظ فرما، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی سے محبت عطا فرما، برائی سے نفرت عطا فرما، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، الہی بحق بنی فاطمہ سبر کول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر